أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم 16ویں پارے کی سورہ مریم آج شروع کریں گے۔ یہاں آپ لوگ یاد دہانی کے طور پہ ذہن میں رکھیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پیچھے سورہ یونس سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون یعنی 14 صورتیں جو یہ ہیں، ہم مسلسل اس وقت مکی دور میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مکی دور میں ہے تو وہی والی بات دیکھیں، ہمیں وہ والے حالات ذہن میں ہم رکھتے ہیں تو ہمیں آیات زیادہ کلیئر ہوتی ہے نا، سمجھ آتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہم تعارف ضرور دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس وقت کی سچویشن بھی ذہن میں ہونا کہ اس وقت مکی دور کے کیا حالات تھے، کیونکہ دیکھیں وہ جو 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے وہ حالات کے لحاظ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی واضح فرق ہے نا اس وقت کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی وہ تختیوں کی فارم میں دی گئی تھی، جبکہ یہ قرآن جو ہے 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً حالات کے لحاظ سے آیات آئی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ سورہ مریم کی آیات، سورہ مریم کی چلیں یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں ذرا سا کہ دیکھیں ہم لوگ تو ہے نا امت محمدیہ تو آخری امت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سے پہلے تمام امتیں گزر چکی تھیں جن کے حالات ہم یہاں قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے پہلے کا دین کون سا تھا یہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اور پہلے تو آسمانی کتابیں بھی 3 نازل ہو چکی تھیں، یہ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھے جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، پہلی جو آسمانی کتاب ہے، اس سے پہلے تو صحیفے آ رہے تھے نا، جو آسمانی کتاب ہے وہ تورات ہے، ٹھیک ہے، جو نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے یہ لوگ جو کہ موجود ہیں اس وقت مدینہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد عیسائی۔ عیسائی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور یہاں یہ سب سے اہم نکتہ ہے کہ آپ پورے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں تو عیسائی لفظ ہی نہیں ملتا، ہمیں تو نصارہ لفظ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ بھی اس حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو نصارہ کہلائے جاتے تھے، جبکہ آج یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ آل عمران میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا، سورہ کہف میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا۔ یہ 1945 کے بعد کی بات ہے، سوری 1945، سوری یہ جب حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی ہوا ہے 33 ایئرس میں، اس کے بعد 20-30 سال کے بعد پھر یہ فتنہ شروع ہوا تھا۔ اس فتنے کو کہتے ہیں سینٹ پاؤل کا فتنہ، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا کہ یہ مشکل ہی ختم کر دو، بلکہ یہ نصارہ نہیں عیسائی کہلائے جائیں۔ تو یہ عیسائی جو آج عیسائی کمیونٹی کہلائی جاتی ہے، تو ان کے پوپ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں نصارہ کیوں کہتا ہے، تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ یعنی وہی دین، یعنی مسلمان جو ہے وہ عیسائی کہلائے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نصارہ کہلائے جاتے تھے جو کہ انجیل تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت ہوتا ہے تو یہ عیسائی تو جو کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی اور رسول ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا اور اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں ایک جنریشن جو آگے صحیح پیغام نہیں پہنچاتی تو یہ اتنی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ صحیح جو اصل عیسائی تھے وہ تو یہ نہ تھے۔ کیسے؟ ابھی تو آپ لوگوں نے کہا پڑھی ہے، ہم نے ابھی تو ان نوجوانوں کا پڑھا ہے کہ وہ جو نوجوان تھے جو اصحاب کہف کہلائے جاتے ہیں، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، عیسائی مذہب سے بلانگ کرتے تھے نا۔ انہوں نے تو نہیں کیا۔ اس کے بعد دیکھیں جنریشن ٹو جنریشن یہ بات جب آگے صحیح نہیں پہنچتی تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہی حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، لیکن جب اس جنریشن نے آگے صحیح پیغام نہیں پہنچایا تو فائنلی جو آج ہمارے پاس شکل ہے وہ یہی والی ہے کہ آج اتنی بڑی کرسچن کمیونٹی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کو رب مانتی ہے اور ان کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ سچویشن تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیونکہ آیات تو مکہ میں نازل ہو رہی ہیں، تو مکہ میں کیا سچویشن تھی؟ مکہ میں صحن کعبہ پہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو 360 مورتیاں بنا کے رکھی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، اور وہ ان کو پوج رہے ہیں، یعنی ان کا بھی اس میں حصہ ڈال دیا کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، پڑھی ہے نا سورہ یونس ہم نے
کہ اللہ کو تو کفار مکہ مانتے تھے پر کہتے تھے نہیں ان کا بھی حصہ ہے، یہ سفارشی ہیں. تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ اعلان نبوت سے پہلے کی سچویشن کیا ہے. یعنی عیسائی اس حد تک ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہوا ہے، اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. اچھا کفار مکہ کیا کر رہے ہیں، یہ 360 بت بنائے ہوئے ان کی پوجا کر رہے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے. یہ تو ایک ہمیں بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ حالات ہیں اس وقت مکہ کے. اچھا اس کے بعد اب اعلان نبوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اب اعلان نبوت ہو گیا. اچھا اس کے بعد اب اس صورت کی طرف اور ان حالات ہمارے ذہن میں آ گئے نا اس وقت. تو اس صورت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت کرنا اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید کرنا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے کہ انہوں نے رسول کو ہی معبود بنا لیا، ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ کو، اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو اس کی تردید کی جائے گی ان آیات میں. آگے دیکھیں 2 پہ آ جائیں. اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس میں عیسائیوں کی تو کوئی خاص آبادی آباد نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست جو تھے وہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں کی مدد لیا کرتے تھے. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ہم سے پہلے عیسائی ہیں، انہوں نے بھی تو معبود بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم آج بتوں کو پوج رہے ہیں تو یہ بھی تو حضرت عیسیٰ کو پوج رہے ہیں، تو وہ ان کی مدد لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اگلے سٹیپ کی طرف آ جائیں. اچھا اب کیونکہ مکی دور میں کب نازل ہوئی یہ سورہ یہ ہمیں پھر پتہ چلتا ہے اسکالرز کی رائے سے، اور ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی وضاحت دی ہے کہ یہ 5th ایئر آف پروفیٹہڈ ہے، یعنی کہ نبوت کا 5واں سال ہے. ٹھیک ہے نا، پہلا سال آپ لوگوں کو اس کو ریوائز بھی کر لیں. دیکھیں نا، پہلا سال جب نبوت کا اعلان ہو گیا، پھر 3 سال خفیہ جسے سائلنٹ پریچنگ کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی حضرت اسرافیل سے. اچھا چوتھا سال بہت اہم کیوں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے سورہ ہجر 94 پڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو کھل کے کرو، اب کھل کے یہ دعوت دی جائے گی، اب چاہے کافروں کو برا لگے. ٹھیک ہے نا، 1 2 3 4 اور اب آپ 5ویں پہ آ گئے ہیں. تو سورہ مریم کی جو آیات ہیں ان کے لحاظ سے جو اسکالرز کی پھر رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5ویں نبوی یعنی نبوت کے 5ویں سال. اچھا اس میں نازل ہوئی. نبوت کے 5ویں سال جو اہم کام ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ہجرت حبشہ. ٹھیک ہے نا، ہجرت حبشہ کی گئی تھی. ہجرت حبشہ کیوں ہوئی تھی، دیکھیں بہت سے اب کیونکہ اعلان نبوت تو اعلان ہو گیا تھا نا کہ بھئی چوتھے سال اب کھلی دعوت دو. اچھا اب جب تک خاموش تھے تو کفار نے بھی ذرا لائٹ لیا. جب یہ اعلان اوپن ہوا کہ بھئی اب تو ان بتوں کو چھوڑنا ہے، اب اس ظلم کے دور سے کو ہٹانا ہے، یعنی جتنا ظلم ہو رہا تھا اس وقت اس کو تو ہٹانا تھا. اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اب اس نظام کو ختم کرنا ہے. دور جاہلیت ہی کہتے ہیں نا اس کو بھی، تو کہ اس دور جاہلیت کو ختم کرنا ہے، تو وہ اب آواز اٹھانی تھی. اس پر پھر کفار کے مظالم بڑھنا شروع ہو گئے تھے. تو بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں اہم نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. رائٹ، یہ فرض نہیں تھی. فرض کب ہوتی ہے، جب رسول ہجرت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. ٹھیک ہے، بہت کیونکہ ظلم بڑھ گیا تھا، ان سے تنگ آ کے پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. اچھا آگے دیکھیں، حبشہ کا بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں حبشہ میں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی. ٹھیک ہے نا، نجاشی بادشاہ کا ہم سب کو پتا ہے عیسائی مذہب کی حکمرانی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اب جو صحابہ جا رہے تھے ان کو حضرت زکریا کے بارے میں، حضرت یحییٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مریم کی صحیح حقیقت سے وہ لوگ واقف ہوں. ٹھیک ہے نا، اس وقت تو وہ سب گڑبڑ ہو چکی تھی کہ ظاہر عیسائیوں نے اس کو بدل ہی دیا، اس عقیدے کو ہی بدل دیا. ٹھیک ہے نا، تو مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، تو اس لحاظ سے یہ آیات نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے ہجرت حبشہ ہونی تھی، وہاں مسلمانوں کو کلیئر ہوتی یہ باتیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں آگے. اب کیونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ جو ان کا عقیدہ تھا، اور یہ بات واضح کرنی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں تو اسی کی وہ کڑی ہیں. اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام کا بھی مختصر تذکرہ ہمیں سورت میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل سے اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں. اچھا اس سے پہلے اب آپ لوگ خود اپنا مائنڈ ایکٹیویٹ کیا کریں، ہم لوگ سورہ آل عمران میں بھی پڑھنا ہے، مختصر ذکر اس سے ریلیٹڈ آج والی آیات سے
سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، پر تفصیلی ذکر یہاں پر سورہ مریم میں آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی، آگے آ جائیں۔ اچھا، اب کیونکہ آگے جو آج ہماری 40 آیات ہیں، دیکھیں وہ ایک واقعہ چلتا ہے پورا نا، اور وہ اتنی خوبصورتی سے کنورزیشن چلے گی کہ میں نے نوٹس اسی لیے پہلے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں خاکہ بیٹھا ہو، تاکہ آپ لوگ آیات اچھے طریقے سے سمجھیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آج آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 جو بھی ہم پڑھیں گے، اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو ہم نسل انسانی چل رہی ہے، اس نسل انسانی کی پیدائش کے 4 ہیں حوالے، 4 نکات ہیں جو میں نے الگ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک تو ہے عام طریقہ، یعنی ہماری پیدائش کے عام طریقہ ہے۔ انسان کی پیدائش کا جو عام طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلا ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے، اب یہ دوسرا طریقہ آ گیا، حضرت آدم کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا کوئی دخل ہے نہ کسی عورت کا کوئی دخل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی پیدائش کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام میں تو نہ مرد کا کوئی عمل دخل ہے نہ عورت کا۔ اچھا، پھر تیسرا دیکھیں، حضرت حوا علیہ السلام کو چونکہ انہی کی یعنی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کی پیدائش میں مرد کا تو فی الجملہ دخل تھا، لیکن عورت کا تو کوئی دخل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک پیدائش کا طریقہ آ گیا۔ پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدائش کی چوتھی صورت اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ مقصود تھا کہ یہ اللہ کی شان ہے، آپ اور میں ان فزیکل لاس کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ طبی قانون نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ مقصود تھا، دوسرا لوگوں کے لیے رحمت بنا کے تشریف لا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، آگے آ جائیں۔ اچھا، اب یہ جو نوٹ کا حصہ ہے یہ اس لیے میرے لیے بہت اہم ہے کہ آپ لوگ اب 16ویں پارے پہ آ چکے ہیں، جب 16ویں پارے تک آتے آتے یہ پورا یہ جو سینیریو ہے نا، اس کو ذہن میں رکھا کریں۔ ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں، یہ جو اس وقت دیکھیں، یہودی بھی آج موجود ہے، آج عیسائی بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اہل تورا بھی موجود ہے، اہل انجیل بھی موجود ہے، ہم اہل قرآن امت محمدیہ بھی موجود ہے نا، اس وقت انہی کا ذکر ہم بار بار قرآن میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب انہوں نے کیا حرکت کی، اب دیکھا جائے تو رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے، کیونکہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب تو لازم ہے کہ ہر کوئی ان پہ ایمان لائے۔ تو آخر یہودی کیوں نہیں لا رہے، آخر عیسائی کیوں یہ لوگ اپنی ضدوں پہ اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس طرح سے میں نے ان کو الگ کیا کیونکہ آپ لوگ پچھلی یہ صورتیں سب پڑھ آئے ہیں جن کے ریفرنسز میں نے یہاں لکھے ہیں۔ اب ان کی افراد و تفریق ہی میں نے ہیڈنگ دیا، اب کسی نے آگے بڑھا دیا، کسی نے پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کا ہی معاملہ دیکھیں تو یہودیوں نے کیا کیا اور عیسائیوں نے کیا کیا، تو یہ دونوں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہودیوں کا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہودی کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، یعنی ایک وقت تھا یہاں پہ یہ لوگ مسلمان کہلائے جاتے تھے، ان کی بہت عزت تھی، ان کی نسل میں سینکڑوں انبیاء آئے تھے، ان کے فیصلے انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی بہت بڑی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت تو یہ لوگ ہر چیز سے واقف تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہودیوں نے کیا کیا، یہ کیوں آج لعنت زدہ ہے، یہ کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑا۔ انہوں نے عہد کیا توڑا کہ ہر کتاب میں آ جاتا تھا کہ تم نے اگلے رسول کی مدد کرنی آنے والے کی، ان لوگوں کے پاس پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے علاقے میں آئیں گے، اور یہ لوگ آ بھی گئے مدینہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے اپنا عہد توڑا۔ اچھا، پھر انہوں نے اور کون سی ان کی نافرمانی ہے جو قرآن میں آتی ہے، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے ناحق، اتنا بڑا جرم ہے ان کے اس میں کہ یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد نہ صرف یہ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا، اور آپ لوگ یاد کریں یہ سورہ نساء میں میں نے پورا ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ انہوں نے کیوں حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا تھا، کیونکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کی جو انگیجمنٹ منگنی تھی وہ یوسف نجار سے ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ یہی ہوں گے، تو یہ ہوں گے والی بات جو ہوتی ہے نا جس میں شک ہے، یہ ان کی روایت جو ہمارے پاس آتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا دیا، ٹھیک ہے نا، معاذ اللہ۔
अच्छा, फिर यहूदियों का कहना है कि हमने तो हज़रत ईसा को कत्ल किया है, ठीक है ना? जब आप बार-बार जैसे हम रिपीट कर रहे हैं, हर रेफरेंसेस में आप लोगों को बता रही हूँ कि हज़रत ईसा की पैदाइश पे रोमन एम्पायर का दौर था। इन यहूदी उलमा ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर हज़रत ईसा पे इल्ज़ामात लगाए और इन्हें सूली चढ़ाया, ठीक है ना? लेकिन ये इनका कहना है, ठीक है ना? इनका कहना है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि ना उन्होंने कत्ल किया, ना उन्होंने सूली चढ़ाया, बल्कि हमने तो इनको शुबे में डाल दिया। तो ये आज तक शुबे में ही हैं। ये भी कहते हैं कि ठीक है, वो हमारा हवारी कहाँ गया? ये आज तक शुबे में है कि हज़रत ईसा, क्योंकि हवारी जो एंटर हुआ था उसी की तो शक्ल बदली थी, ठीक है ना? इसका नाम आई थिंक जूडा इस्करियोट था, जो जिसकी शक्ल बदल गई। तो अल्लाह ताला ने कहा हमने तो आज तक इनको शुबे में डाल दिया। अच्छा, ये जितनी मैंने आपसे ये मैंने मफ़हूम बयान किया उन आयतों का, तो ये आप लोग खुद चाहें तो सूरह निसा 155, 156, 157 इसमें सारा लिखा हुआ है। ये पूरा, ये जो हज़रत मरियम पे बहतान लगाया और ये और अहद को तोड़ा, नाहक अंबिया को कत्ल किया, तो ये यहूदी हैं, ठीक है ना? हज़रत ईसा की मौज़ाना पैदाइश पे इन लोगों ने ये किया। और जबकि देखा जाए, ये आज हमें डिफरेंस लग रहा है जी, ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को रसूलन इला बनी इसराइल, बात तो क्लियर हो जाती है कि हज़रत ईसा रसूल तो बनी इसराइल की तरफ ही आए थे। तो आखिर आज ये 2 फिरकों में क्यों बँट गए? ये जो बार-बार आता है ना कुरान में, हम भी इनसे पूछेंगे, ये उस इख्तिलाफ की ही बात होती है। तो रसूलन इला बनी इसराइल जो है वो हमने सूरह आले इमरान 49 में पढ़ा है। अब आ जाएँ ईसाइयों की तरफ, ईसाइयों ने क्या किया? अच्छा, ईसाइयों की ये तस्लीस जो है, ये हमें कुरान से ही पता चलती है। देखिए, आप और मैं कुरान समझ के और इस तरह से पढ़ें तो हमें हर बात क्लियर होती है। तो हमें वैसे तो ना पता चले इन बातों का, हमारे तो देखें तालीमी निज़ाम में इस तरह की कोई बात होती ही नहीं है। तो ईसाइयों की तस्लीस का भी हमने कुरान में ही पढ़ा है। कुरान से हमें पता चला कि इन्होंने इसको ट्रायंगल बना दिया। यानी कि अल्लाह, ईसा, मरियम, ठीक है ना? जैसे अल्लाह ताला माबूद, ईसा भी और मरियम अलैहिस्सलाम भी, इन्होंने माबूद बना दिए ना ये, यानी हज़रत ईसा को इस अच्छा क्यों बनाया मैं आपको बताती हूँ कि यानी कि वो पावर्स जो है ना वो हज़रत ईसा को मिल गई, हज़रत ईसा अपने रब की फॉर्म में नीचे आ गए, इसको कहते हैं इस तरह से। तो ये तस्लीस यानी हज़रत ईसा को माबूद बना लेना। अच्छा, ईसाइयों में भी 3 कैटेगरीज़ हो गई ना। एक वो कैटेगरी थी जो कि असल जिन्होंने हकीकतन हज़रत ईसा की तालीमात को समझा था, जिन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बंदा और रसूल ही समझा, ठीक है? जैसे असहाबे कहफ, बिल्कुल रिसेंटली बात है और मैंने आपको डेट्स भी बताई थी कि विदिन वो 100 इयर्स की बात है, हज़रत ईसा के रफ़ा समावी के 100 इयर्स तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी, उसके बाद ये फितना इतनी तेज़ी से फैला। तो एक ग्रुप तो था जिसने इनको अल्लाह का बंदा और रसूल ही समझा। अच्छा, अब आगे आते चले जाएँ। जब न एक जनरेशन सही पैगाम आगे नहीं पहुँचाती, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, हज़रत ईसा तो खुद ही रब हैं, ठीक है ना? जो आज सिचुएशन है। उसके बाद फिर आगे आया तो फितना यहाँ तक पहुँच गया कि वो उन्होंने हज़रत ईसा की मौजज़ाना पैदाइश की वजह से उनको अल्लाह का बेटा बना लिया, ठीक है ना? तो ये जो हम आप अच्छा ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो तीनों रेफरेंसेस हैं ना, आपको ये सूरह निसा 171 में मिलेंगे, सूरह माइदा 73 पढ़ें आप लोग, सूरह माइदा 75 तो फिर बहुत ही प्यारी आयत है। सूरह माइदा 75 में फिर अल्लाह ताला ने कहा ये हज़रत ईसा, हज़रत मरियम तो दोनों खाना खाते थे। ये बशरी तकाज़े के मुताबिक आपको और मुझे समझाया गया कि खालिक जो है उसकी क्वालिटीज़ कैसे मखलूक जैसी हो सकती हैं। ये मखलूक है कि आपको और मुझे भूख लगती है, मुझे नींद आ जाती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरी ज़रूरत है, ये शादी है, ये बच्चे हैं, ये तो हम इंसानों की मखलूक की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम तो दोनों खाना खाते थे, राइट? सूरह माइदा 75 में हमने पढ़ा है। अच्छा, फिर सूरह माइदा 116 तो ज़रा रोंगटे खड़े करने वाली आयत है क्योंकि वो पूरे क़यामत का मंज़र है। यानी क़यामत के दिन के पूरे मंज़र को वो आयत में दिया गया है। ये आखिरी रुकू है सूरह माइदा का, जिसकी मैंने सिर्फ 116 लिखी है। तो 116 में ये है कि क़यामत के दिन देखिए ना अल्लाह ताला की अदालत तो लगनी है ना, जिसमें हम सब ने खड़े होना है। तो उसमें हज़रत ईसा भी खड़े होंगे। हज़रत ईसा को अब ये मैंने नीचे मफ़हूम लिखा है कि हज़रत ईसा से अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बनाओ, अल्लाह को छोड़ के। तो हज़रत ईसा कहेंगे कि मैं वो बात कैसे कर सकता हूँ जिसका मुझे कोई हक ही नहीं दिया गया। यानी हज़रत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है ना। यानी आज ईसाई कम्युनिटी है या ये है, एक कुरान की ये लोग आयत पढ़ लें तो हर चीज़ इन्हें क्लियर हो जाए, ठीक है ना? और यहूदियों का क्या मसला है, इनके उलमा से ही आगे बात नहीं पहुँचाते। इसलिए ये आप और मैं जो है ना, ये उम्मत मुहम्मदिया के लोग, हमें चाहिए कि हम खुद पढ़ें ये कुरान, हम इसको समझें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इल्म के लिए सर्च करनी है, आपको इल्म हासिल करने के लिए और इन आयत को समझने के लिए हमें हेल्प चाहिए आज। तो वो हमने लेनी है और हम खुद इंडिविजुअल तौर पे हर बंदा, हर हर कोई इसको पढ़े, ठीक है ना? तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गई होगी आज यहूदियों की। और अभी ये वो आयत मैंने ली है जो आप लोग
پڑھ آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ریوائز ہو جائے. اور میں بھی آپ کا بہت سارے لوگوں سے دیکھیں آگے انٹریکشن بھی ہوتا ہے, کرسچن کمیونٹی سے تو بہت انٹریکشن ہوتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ان دونوں کی یہ باتیں ذہن میں رکھیں ساری, اور دیکھیں ہم سارا دن ہر نفل ہر فرض میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا کہ الذین, یہ جو ہے سورہ فاتحہ, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو وہ یہی بات ہے کہ اے اللہ یہ جو مغضوب ہوئے, غضب کے مستحق ہوئے یہود, ہمیں ان سے بھی جیسا بھی نہ کر, اور یہ جو گمراہی میں آج آگے نکل گئے ہیں, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے, معبود بنا لیا, تو یہ گمراہی میں آگے نکل گئے ہیں. اس لیے جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا کہ ولا الضالین, وہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نہ ہمیں ان میں شامل کر, اللہ نہ ہمیں ان میں شامل کر, بلکہ ہمیں انعام یافتہ میں شامل کر. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا آگے آ جائیں. اب کیونکہ ہم سورج شروع کریں گے تو یہ ذرا سا یہ آپ لوگوں کے ذرا یہ بیٹھ جائے گا ذہن میں. یہ میں آل عمران میں بھی پورا نوٹس بنے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی دیکھیں. یہ اب ذہن میں اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ حضرت زکریا سے بھی اسٹارٹ ہوگا. تو حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی, ٹھیک ہے نا. اب حضرت زکریا علیہ السلام, اب پھر آپ لوگ پورا ذہن میں رکھا کریں, یہ وہی سلسلہ ہے جو نسل در نسل, ایک نبی, اس کا بیٹا, پھر نبی, پھر نبی, یعنی اس دور میں ہر جگہ کسی نہ کسی اس میں نبی موجود تھا, ٹھیک ہے نا. نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے دوسرا پیئر حضرت عمران اور ان کی بیوی ہیں, جو کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ دونوں بہنیں ہیں, زکریا علیہ السلام کی وائف اور عمران جو ہیں ان کی جو وائف ہیں, یہ دونوں بہنیں ہو گئی. اچھا اب آگے اولاد شروع ہو جائے گی. زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام. ادھر کیونکہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل سے, وہاں جو ہے عمران ہے جن کا نام آیا ہے, ان کو جو اللہ نے بیٹی دی وہ مریم علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے نا. اب دونوں بہنیں ہیں, آگے جو ان کی اولادیں ہیں, ادھر یحییٰ علیہ السلام ہے, ادھر جو ہے وہ مریم علیہ السلام ہے. تو یہ دونوں کزنس ہو گئے نا, ٹھیک ہے نا. آگے مریم علیہ السلام کے جو حضرت زکریا ہے وہ خالو لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہنیں بہنیں ہو گئیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کا ان سے رشتہ خالو کا ہوا نا, یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ خالو ہیں. مریم علیہ السلام کون ہے, ان کی پھر بھانجی بنی نا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس وقت کیونکہ ہیکل سلیمانی کا دور ہے, ہیکل سلیمانی جو ہے وہ یہودیوں کا قبلہ کہلایا جاتا ہے, سابقہ امت مسلمہ کا. تو اس وقت جو علماء دین ہم کہیں گے یا جو انبیاء ہوتے تھے نا, وہ ہیکل کے اندر ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے ہر وقت عبادت کرنی ہوتی تھی. تو یہ ہیکل ذہن میں رکھا کریں, ہیکل سلیمانی ہے, اس کا مشرقی گوشہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کرتی ہیں, اور وہ کن کی کسٹڈی میں ہے, وہ زکریا علیہ السلام کی ہیں جو ان کے خالو ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی نبی ہیں, ٹھیک ہے, یہ نبی چل رہے ہیں. زکریا علیہ السلام نبی ہیں, یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں. اچھا مریم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کا آج ہم ابھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ایک ہی دور کے یہ دونوں ہیں. یہ دونوں جو حضرت یحییٰ نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ نبی ہیں, حضرت عیسیٰ نبی اور رسول ہیں, ٹھیک ہے. سو دے آر کنٹمپریریز, ان کو ہم اثر کہتے ہیں نا, ایک ہی دور کے دونوں. اچھا اب کیونکہ ہم یہ آیات بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا, یعنی یہ ان کا الزام ہے آج یہودیوں پہ کہ یہ ناحق انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اچھا اب وہی والی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں اس میں تو یہ چیز نہیں تھی, یہ تو جب انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے یہ حرکت کی. پھر میں نے اس کو سرچ کیا تو مجھے ملا کہ حضرت زکریا اور یحییٰ دونوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. تو یہ ان کی وہ نافرمانیاں ہیں جن کا ذکر دیکھیں قرآن میں آتا ہے. اور یہ آیت بھی میں نے لکھی ہے سورہ آل عمران 21, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے ان کے کھاتے میں, ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے اس کی سرچ کی ہے تو مجھے واللہ عالم یہ مجھے پھر ملا ہے کہ 43 انبیاء ہیں جن کو کہ بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ ذہن میں رکھیں, اب میں نے کہا ہے نا کہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام تو قتل ہوئے کیونکہ یہ نبی تھے, ٹھیک ہے نا. نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتا. اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع سماوی ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے پاس اٹھایا ہے کیونکہ وہ رسول تھے, ٹھیک ہے نا. یہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ پکچرز بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھیں کرنٹ سچویشن ہے, یہ جتنا باؤنڈری ہے یہ اس وقت ہیکل کی وہ میجرمنٹ بتائی جاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی جو کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں جس کی جو تعمیر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور اس کو مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا, اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو آج کی کرنٹ سچویشن ہے، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے ویسٹرن وال. تو آج یہی سائڈ جو ہے جو بچی ہوئی ہے، جو آج یہودیوں کا قبلے کی سمجھیں یہ ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے، جہاں ویلنگ وال کیوں کہتے ہیں، روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی یہ لوگ جو روتے ہیں. اب اس کے اپوزٹ دیکھیں ایسٹرن وال لکھا ہوا ہے، مغربی گوشہ اور مشرقی گوشہ. ابھی آیات میں جو مشرقی گوشہ ہے تو اس کو پھر ڈاکٹر سرا نے اسی طرح سمجھایا کہ ہیکل کی مشرقی طرف کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، تو ٹھیک ہے وہ عیسائیوں نے اس سائڈ کو لے لیا، یعنی ایک سائڈ عیسائیوں نے لے لی، ایک سائڈ یہودیوں نے لے لی. اور آپ لوگ پتہ ہے اپنے مائنڈ کو ذرا اسٹرائک کیا کریں، یہ ہم نے جو ہے نا دوسرا پارا بالکل پہلا پیج ہے جو سٹارٹنگ جہاں ہوتی ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں. جہاں یہ تحویل قبلہ کے پورا ڈیٹیل آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ والی بات کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ تو ایک قبلے پہ بھی نہ رہے. تو اس کا ریزن یہی والی ہے کہ یہودیوں نے جو ہے وہ مغربی گوشہ لے لیا، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے مشرقی گوشہ لے لیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ہیکل کے مشرقی گوشے میں عبادت کیا کرتی تھی، جس کا بھی ڈیٹیل آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ مشرقی گوشے کا کیا مطلب ہے، مغربی گوشے کا کیا مطلب ہے. آگے آ جائیں. اچھا اس کو کہتے ہیں بیت اللحم، بیت اللحم، اور اس کو انگلش میں LEHM لہم لکھا ہوا ہے، بیت اللحم. اس کا ڈیٹیل ابھی میں آگے بتاؤں گی. یہ جو ہے یہ پورا ایک شہر ہے. اب یہ یہاں پر ان لوگوں کے کہنے کے مطابق یہاں پر حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کہلائی جاتی ہے. تو یہاں انہوں نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ جس طرح یہ جو آج بیت المقدس ہے یہ ہم تینوں کے لیے بہت اہم ہے. عیسائیوں کے لیے اس لیے آج بہت اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش یہاں ہوئی تھی. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو پوری وہ ان کی لوکیشنز بھی اس وقت ہم نے شیئر کیے تھے کہ حضرت عیسیٰ کہاں، کس وہ گلیلی جھیل جہاں پہ وہ پوری عبادت تبلیغ کیا کرتے تھے. تو یہ وہی علاقہ ہے، یہ فلسطین کے ہی اپ اینڈ ڈاؤن سارا ایریا ہے جس کو اس وقت شام عرب کہا جاتا تھا. تو فلسطین، اردن اور ارد کے علاقے پورا شام کہلایا جاتا تھا. یہ آج تو باؤنڈریز ہو گئی ہیں نا. تو یہ وہی علاقہ ہے، یہ وہیں پر ہی ہے. اس کا میں آپ کو بتاؤں بیت المقدس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ آج لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. تو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ جو ہے یہ جو دیواری گری ابھی آپ نے دیکھی، یہ یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے. ان کے لحاظ سے تو آج ان کا قبلہ گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امامت کروائی ہے تو انبیاء کی، تو اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے سب نبیوں نے امامت کر لی نا. تو اب یہ جو امت محمدیہ ہے یہ دونوں توحید کے مرکز امت محمدیہ کے انڈر ہے، چاہے وہ بیت المقدس ہے چاہے وہ خانہ کعبہ ہے. تو یہ اصل میں آج جو ذمہ داری ہے وہ امت محمدیہ کے اندر ہے، کے پاس ہے. لیکن یہ کیوں اہم ہے یہ اس لیے آج آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آخر ان تینوں اہل کتاب کے لیے یہ ایریا اتنا اہم کیوں ہے. ہمارے لیے بیت المقدس، ان کے لیے دیوار گریہ یہودیوں کے لیے، اور عیسائیوں کے لیے یہ بیت اللحم، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے. اور یہ پورے یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے چرچ اور یہ پورا شہر آباد ہے. یہ شہر بیت المقدس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر. آگے آ جائیں. جی یہ اس کا فرنٹ ہے، یعنی یہ اتنا اہم ہے کہ جیسے ہم زیارت کے نہیں آتے ساری دنیا جو ہے یہاں، جیسے ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو ہمارا توحید کا مرکز ہے، تو یہاں کے جو لوگ ہیں سارے جو عیسائی ہیں کمیونٹی، وہ یہاں ان کے لیے بڑی یہ اسپیشل جگہ، وہ یہاں آتے ہیں عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے. اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کا روزی بھی یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جتنے ٹورزم اور جتنے سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے. یہ اس کے اندر کی پکس ہیں کہ ظاہر ہے ان کی عبادت گاہ جو ہوئی. پھر یہ وہی اندر کے ہی پکس ہیں جو یہ ساری گوگل سے لی ہوئی ہیں. اچھا یہ کیوں بہت اہم ہے؟ اب اس پورے خاکے کو ذہن میں رکھا کریں. اور یہ دیکھیں اللہ کی شان کے ہیں تو دیکھیں 1,24,000 انبیاء، اس میں سے 313 رسول ہیں. لیکن دیکھیں انبیاء اور رسول میں سے 26 کا ذکر ہی آپ کو قرآن میں ملتا ہے. یعنی ہم جو اس وقت پوری بات کرتے ہیں وہ ان 26 کے گرد ہماری چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق یہ 26 سے 27 انبیاء اور رسول ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو اس لیے خاکے کو ذہن میں رکھیں کہ آج جب میں شروع کروں گی تو دیکھیں تورات سے انجیل یہ 1400 سال ہیں. دیکھیں تورات بھی ہائی لائٹڈ ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف، اور انجیل بھی لکھا ہوا ہے آپ کے سیدھے ہاتھ کی نیچے کی طرف، ٹھیک ہے نا. یہ تورات سے انجیل ہے بیسیکلی، جو کہ پھر یہ 1400 سال ہے. 1400 سال میں مسلسل انبیاء ان کے پاس آیا، مسلسل انبیاء ہیں
بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے نا، یہ اہم نقطہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ابھی آل یعقوب آئے گا، تو یہ آپ نا پورا اسکیچ ذہن میں رکھا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل کہلا جاتا ہے، ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے گئے، اور ان میں مسلسل انبیاء آتے رہے، مسلسل ٹل کہاں تک؟ انجیل، یعنی حضرت عیسیٰ تک، تو موسیٰ ٹو عیسیٰ انہیں کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ سٹارٹنگ بھی 2 سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام رسول، ہارون ان کے بھائی نبی، ٹھیک ہے نا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور ٹل میں بھی دیکھیں 2 ہی ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یہ پورا سلسلہ ہے جو 1400 سال تک چلا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت یحییٰ جو ہیں وہ نبی ہیں، پھر حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگ یاد دہانی میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی وقت 600 سال ہے، ان 600 سالوں میں کوئی نبی رسول نہیں آیا، یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل جو نبوت کا سلسلہ چلا ہے، تو 600 سال جو اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وحی کا رک جانا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں اب یہ سب باتیں ذہن میں رکھیں، پورا خاکہ بھی، اور اب ہم سورت شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ 5 حروف مقطعات ہے، اور یہاں پر آپ لوگ لکھ لیں سورہ شورا، یہ پورے قرآن کی 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سورہ مریم ہے جس کے 5 سے شروع ہوتے ہیں، اور سورہ شورا ہے جس کے 5 حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، بس یہاں ایک آیت بنے گی، اور جبکہ سورہ شورا میں جو ہے یہ 2 آیتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، چلیں آگے، اس کا جو ہے اس کا جو مطلب ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا مطلب کسی کو بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے، آیت نمبر 2، ذکر، یہ ذکر ہے، رحمت ربی کا، آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ، اپنے بندے پر، زکریا علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، اچھا رحمت پہ آپ لوگ لکھیں، رحمت کیا تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت تھی، ٹھیک ہے نا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، یعنی زکریا علیہ السلام پہ اللہ نے رحمت کی، ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے۔ از، جب، نادا، اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیہ، کیسے پکارا؟ آہستہ سے پکارا، یہاں آپ لوگ لکھتے جائیں سورہ آل عمران 38، میں نے آپ کو کہا نا ڈیٹیل ہم وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ مزید ڈیٹیل ہے، تو سورہ آل عمران 38 لکھیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ، دل ہی دل میں جس کو کہتے ہیں نا۔ اچھا آیت نمبر 4 کی طرف آئے، قال، زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بلا شبہ میں، وہنا، کمزور ہو گئی ہیں، العظم، ہڈیاں، منی، میری، وشتعلا، اور کیا، بھڑک اٹھا ہے، راسو، میرا سر، اچھا میرا سر بھڑک اٹھا، اٹ مینس میرے بال جو ہیں سر کے سفید ہو گئے ہیں، شیبن، بڑھاپے سے، ولم، اور نہیں میں، اکم، اور نہیں میں کبھی ہوا، بدعائک، تجھے پکار کر، ربی، اے میرے رب، شقین، محروم، یعنی میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، یعنی میں نے جب بھی کوئی دعا کی تو میں کبھی محروم نہیں ہوا، لیکن آج میں بڑی ہمت کر کے تجھ سے ایک غیر معمولی دعا کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 4 کلیئر ہو گئی نا، کہ یعنی آج ایسی میں دعا کرنے جا رہا ہوں تھوڑی ذرا جو کیسی ہے، غیر معمولی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، وہ انی، اور بلا شبہ میں، خفتو، ڈرتا ہوں، موالیہ، اپنے قرابت داروں سے، من ورائی، اپنے پیچھے، وہ کانت امراتی، اور ہے میری بیوی، آخرن، میری بیوی بانجھ ہے، فہب، چنانچہ تو عطا کر، لی، مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولین، ایک وارث دے۔ اب یہ 2 آیتیں 4 اور 5 کو دیکھیں، اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا کیسی وہ دعا کر رہے ہیں جو کہ کیسی ہے، غیر معمولی ہے۔ اچھا غیر معمولی کیوں کہا؟ یہ اس کا ریزن آیت نمبر 5 ہے نا، غیر معمولی اس لیے کہا کہ دیکھیں ایک تو معمول کے مطابق پریگننسی ہوتی ہے نا، جوان لڑکا ہے، لڑکی ہے، جی شادی ہوئی، ہو گئی، ٹھیک ہے نا، معمولی ہے۔ غیر معمولی کیا ہے؟ غیر معمولی یہ بات ہے کہ بڑھاپا ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی بھی بانجھ ہے، تو اس پہ وہ کہتے ہیں
تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ ہے تو غیر معمولی دعا، پر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ فہب لی من لدنک ولیہ، کہ اب تو مجھے ایک وارث دے۔ اچھا وہ وارث بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آیت نمبر 5 میں دیکھیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، میں بلا شبہ ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے اپنے پیچھے، یعنی کہ اس وقت وہ ہیکل کے انچارج ہیں، کاہن کہلایا جاتا ہے نا، ریلیجیس انچارج، ریلیجیس طور پہ کاہن ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت کے دور میں۔ تو اس وقت وہ ہیکل کے انچارج ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس وقت جتنے بھانجے بھتیجیاں کوئی کزن جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اس میں کوئی اس قابل ان کو دکھ نہیں رہا جو ہیکل کو سنبھالے گا، یعنی کہ یہ جو نبوت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ آگے ذمہ داری وہ کس کو دے کے جائیں، انہیں کوئی اس قابل نہیں دکھ رہا۔ تو بلا شبہ میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے اپنے پیچھے، اور ہے میری بیوی بانجھ ہے، اب تو عطا کر اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر، ٹھیک ہے۔ اچھا وارث کون ہوگا؟ جسے علوم نبوت کی جو میراث پائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یعنی انہوں نے مانگا بھی تو اس وقت یہ دیکھ کے کہ آگے یہ کس کو آگے دیا جائے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا جو کہ اسی مشن کو آگے لے کے چلے، ٹھیک ہے نا، اس مقدس مشن کو۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، یارثونی، کہ وہ وارث ہوں میرا، و یارثو، اور وارث ہو، من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، ٹھیک ہے۔ اب آل یعقوب انہوں نے کیوں کہا؟ جو بھی ہم نے میپ دیکھا ہے، وجعلہ، اور تو بنا دے اسے، ربی ردیہ، کیسا کیسا بنا اس بچے کو؟ اے میرے رب، ردین، پسندیدہ اس کو بنا دے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے ردین کے لحاظ سے، ردین پہ آپ لوگ ضرور لکھیں، ردین کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ لکھیں سورہ فجر کی 28 آیت، دیکھیں یہ جو ہے نا وجعلہ ربی ردین، یعنی ردی فعیل کے وزن پر ہے، چنانچہ اس میں راضی، راضی کا مطلب وہ جو راضی ہو، اور مردی کا مطلب ہے جس کو راضی کر دیا گیا ہو، تو دونوں کیفیت ہیں۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اس میں سورہ جو فجر کی جو آیت ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ، یعنی کہ تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس بات سے ہم زندگی اس طرح گزارے ہیں کہ ہم کیا آیت ہے کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو اس لیے یہ ردین کا ورڈ ہے، پسندیدہ، اے میرے رب کیسا بنا اسے؟ پسندیدہ، کہ جو تجھے پسند کرے تو اسے پسند کرے۔ آیت نمبر 7 دیکھیں، یا زکریا، اے زکریا، انا، بے شک ہم، نبشرو کا، خوشخبری دیتے ہیں تجھے، ٹھیک ہے نا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ اے زکریا بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بے غلام اسمہ، ایک لڑکے کی کہ اس کا نام ہے یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل، نہیں ہم نے بنایا، لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ، کوئی ایسا ہم نام۔ تو اس کے ڈاکٹر صاحب نے دو مطلب بتائے، ایک تو یہ کہ اس جیسا نام ہی پہلے نہیں تھا یحییٰ جیسا، اور دوسرا ان کا مفہوم انہوں نے یہ بتایا کہ اس جیسی صفات کسی میں پیدا ہی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ قالا، اس زکریا نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ ہے میری بیوی بانجھ، وقد، اور تحقیق، بلغتو، میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری، بڑھاپے کی، عتین، آخری حد تک، یعنی 8ویں میں انہوں نے کہا میں تو اتنا بوڑھا کہ میرے جسم میں تو وہ حیات کے سارے سوتے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ تو یہ بشری تقاضا ہے کہ دیکھیں جب وہ خوشخبری اتنی بڑی انہیں ملی تو ایک دم انہوں نے کہا کہ یعنی یہ کیسے ہوگا، وہ نہیں ہوتا کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ قالا، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح کی بات ہے، قالا، کہا، لیکن ربو کا، تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ، مجھ پر، ہین، بہت آسان ہے، یعنی اللہ نے کہا میرے لیے تو یہ بہت آسان ہے، وقد، اور تحقیق، خلقتک، اور میں نے پیدا کیا تجھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلقتک، میں نے ہی پیدا کیا تجھے، من قبل، اس سے پہلے، وا، جبکہ، لم تکو شیئا، جبکہ تو خود بھی تو کچھ نہ تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آیت نمبر 9 آپ اور میں بھی ذرا سا اپنے آپ کو دیکھیں تو دیکھیں ہم اس حقیر پانی کے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس وقت انسان سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے تمہیں عدم سے وجود میں لایا تو میرے لیے تو یہ آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔
آیت نمبر 10 دیکھیں. قالا زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب اجعل تو ٹھہرا دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی ٹھہرا دے. ٹھیک ہے نا. قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیاتو کا تیری نشانی ہے اللہ یہ کہ نہیں تو کلمہ تو بات نہیں کر سکے گا الناسا لوگوں سے ثلاث لیال سویہ 3 راتیں تندرستی کے باوجود. اچھا تندرستی کے باوجود کا مطلب یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی بلکہ یہ امتحان تھا. ٹھیک ہے بلکہ نہیں امتحان نہیں سوری نشانی کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نشانی ہے کہ 3 دن آپ 3 راتیں آپ بات نہیں کریں گے. تو یہ آپ لوگ لکھیں سورہ آل عمران 41 یہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. یعنی 3 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قوت گویائی ہے یہ جو ہمارے بولنے کی پاور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی. ٹھیک ہے نا. تندرستی کے باوجود لوگوں سے 3 رات آپ نہیں بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت گویائی سلب کر لی. فخرجا اب اس کے بعد وہ نکلے چنانچہ وہ نکلا اللہ قومی اپنی قوم پر من المحرابی حجرے سے فاوہا تو اس نے اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان یہ کہ ٹھیک ہے لوگوں کی طرف اب بات تو نہیں کر سکتے تھے اب انہوں نے اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان یہ کہ سبحو تم تسبیح بیان کرو بکرتم وعشیہ کیسے صبح اور پچھلے پہر. اچھا 11ویں آیت کی جو سب سے خوبصورت بات ہے اس میں آپ لوگ سرکل کریں وہ اوہا کو. اوہا وہی کو کہتے ہیں نا. تو وہی کی کیا ڈیفینیشن ہے وہی کس کو کہتے ہیں. وہی کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت سمجھایا ہے. وہی کہتے ہیں کسی کو اشارے سے کوئی بات اس طرح سے بتانا کہ دوسرے کو نہ پتا چلے. وہی کا مطلب ابھی میں نے اشارہ ہی پڑھا ہے نا لفظی مطلب اشارہ. تو وہی بیسکلی کس کو کہی جاتی ہے جو انبیاء اور رسول پہ آتی ہے کہ کسی کو اشارے سے کوئی اس طرح سے بتانا بات کہ کسی دوسرے کو پتہ ہی نہ چلا. ٹھیک ہے نا. اور وہی کی اقسام آپ لوگ سورہ شورا میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جو انبیاء اور رسول پہ آتی ہے. اچھا آیت نمبر 12 آ جائیں. یا یحییٰ پھر اللہ تعالیٰ اب یہ ولادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ خذ الکتاب تو پکڑ لے کتاب کو. ٹھیک ہے یہاں آپ لوگ تورات لکھیں کیونکہ اب ان سے پہلے تو آسمانی کتاب تورات اور زبور ہے نا لیکن احکامات شریعت تورات میں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اسکالرز نے یہاں کتاب میں تورات ہی لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ تو پکڑ کتاب کو بقوت قوت کے ساتھ پکڑ. قوت کے ساتھ دیکھیں یہ رول ہم پہ بھی آتا ہے. قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس پہ عمل کرو اور دوسروں کو ضرور پہنچاؤ. ٹھیک ہے نا. تو ان کو بھی کہا بقوت کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو. وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے دیا اسے حکم صبیہ. اس کو سرکل کریں کہ ان کو حکم دیا جبکہ وہ ابھی بچہ تھا. تو یہاں اسپیشلٹی یہی ہے کہ یہ جو کنٹمپریریز ہیں جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو یہ بڑی اسپیشلٹی ہے کہ یہ ان کو بچپن میں یعنی ان کو حکمت کب دے دی گئی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا جبکہ ابھی وہ بچہ ہی تھا. آیت نمبر 13 پہ آ جائیں. وَحَنَانًا اور ہم نے شفقت دی مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے وَزَکَاتًا اور پاکیزگی دی وَكَانَ تَقِيًّا اور تھا وہ نہایت بے پرہیزگار. ٹھیک ہے نا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور یقیناً اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ. ولم یکن اور نہیں تھا وہ جبارن عصیہ یعنی وہ سرکش بھی نہیں تھا اور وہ نافرمان بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اوصاف تھے جو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 15 دیکھیں. وسلام اور سلام ہو علیہ اس پر یوم جس دن ولیدہ وہ پیدا ہوا و یوم اور جس دن یموتو وہ مرے گا و یوم اور جس دن یبعث حیا جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی 1 سے 15 آیت. یہاں آپ لوگ نشان لگا لیں جو ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا یہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اب جو ہے ہمارا سبق آج 40 آیت تک ہے. 16 سے 40 آیت تک جو ہے اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا پڑھیں گے. چلیں آیت نمبر 16. وذکر اور ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب میں مریم علیہ السلام کا اذ جب اذن تبذت جب وہ علیحدہ ہوئی من اہلیہا اپنے گھر والوں سے مکانن شرقیہ ایسے مکان میں جو مشرقی جانب تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی ہیکل کا وہ مشرقی گوشے میں ان کا وہ حجرہ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں. آیت نمبر 17 پہ آ جائیں. فتخذت پھر اس مریم نے بنا لیا من دونہم ان کے آگے سے حجابن ایک پردہ تھا. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک پردہ بھی تھا.
فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا، اب یہ اپنے حجرے میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں ایک پردہ بھی تھا. فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا الیہا اس کی طرف روحنا اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ روح استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ 17 آیت ہے، اس میں آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں کہ ہمارے اندر کیا ہے، وہ بھی روح ہے. حضرت جبرائیل کے لیے یہاں لفظ روح یعنی فرشتہ جو ہے اس کے لیے بھی روح کا ورڈ یوز ہوا ہے. اسی طرح جو وحی ہے وہ بھی روح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے ان کا تعلق عالم امر سے ہے، ہمارے اندر کی روح کا، اس وحی کا. یہ جو ہم اس وقت دیکھیں کلام پڑھ رہے ہیں، یہ کلام اللہ ہے نا، اور حضرت جبرائیل کے لیے بھی روح کا، تو یہ عالم امر کا معاملہ ہے. فتمثلا تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس مریم کے لیے، بشرن سویہ یعنی ٹھیک ہے وہ حضرت جبرائیل ہے، وہ کون ہے، ایک کامل آدمی کی شکل اختیار کر لی. قالت اس مریم علیہ السلام نے کہا انی بلا شبہ میں اعوذ میں پناہ پکڑتی ہوں بالرحمانی رحمان کے ساتھ، من کا تجھ سے، ان اگر کنتا تو ہے تقیہ اللہ سے ڈرنے والا. ٹھیک ہے نا. 18 میں انہوں نے پھر فوراً کا اچانک اس طرح ان کو دیکھ کے وہ گھبرا گئیں کہ وہ تو خود اکیلے ایک حجرے میں ہے، وہاں ایک شخص کا اس طرح سے آنا، اور وہ فوراً انہوں نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہے یا تم کسی برے ارادے سے باز رہنا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 19 دیکھیں. قالا اس نے کہا انما یقیناً انا رسول میں تو بھیجا ہوا ہوں، ربی کا تیرے رب کا، لِأَحَبَ تاکہ عطا کروں تجھے، لکا تجھے اللہ کے حکم سے، غلامن زکیہ کیسا ایک لڑکا پاکیزہ لڑکا، کیسے اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کا نسب، اس کے لحاظ سے. آیت نمبر 20 دیکھیں. قالت مریم علیہ السلام نے کہا انا کیسے، یکونو ہوگا، لی مجھے، غلامن لڑکا، حالانکہ لم لم یمسسنی نہیں چھوا مجھے، بشرن کسی بشر نے، ولم اکو اور نہ ہی میں کبھی رہی ہوں، بغین بدکار. 21 قالا فرشتے نے کہا کذالکا اسی طرح تو بچہ جنے گی، قالا کہا ہے رب کی تیرے رب نے، ہوا علیہ وہ مجھ پر حین بہت آسان ہے، یعنی تیرے رب نے کہا یہ میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ تاکہ ہم بنائیں اسے، آیتن ہم اسے ایک نشانی بنائیں گے، یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ، ان کا رفع سماوی معجزانہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت آسان ہے مجھ پر، تاکہ ہم بنائیں اسے ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، رحمتن رحمت ہے، منا میری طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا اور ہے یہ معاملہ مقدین، مقدین یہ طے شدہ ہے، یعنی لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں آیت نمبر 22. فَحَمَلَتْهُ چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اس لڑکے کے ساتھ، فَانْتَبَذَتْ پھر وہ الگ ہو گئی. اچھا الگ ہو گئی پہ آپ لوگ سرکل کریں، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہے بیت اللحم. بیت اللحم اس کو کہا جاتا ہے جس کی ہم نے ابھی پکس دیکھی ہیں. اچھا بیت اللحم کا مطلب بھی آپ لوگ دیکھیں، اب آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ لحم کا مطلب تو گوشت ہوتا ہے، تو عربی زبان میں بیت اللحم کا مطلب ہے گوشت کا گھر، گھر، بیت اللحم گوشت کا گھر. لیکن اب آپ لوگ 2022 چل رہا ہے نا، 2000 سال پہلے کی ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں نا شریعت، 2022 سال اب پہلے چلے جائیں. اس وقت فلسطین میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ عبرانی اور آرامی کہلائی جاتی ہے. آرامی کیسے کہتے ہیں، الف مدا رے الف را میم چھوٹے می، آرامی. اور عبرانی جیسے تورات جو ہے وہ ہبریو میں ہے نا، عبرانی. تو اس وقت فلسطین کی زبان عبرانی اور آرامی کہلائی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس کو بیت اللحم کو وہ لوگ اس زبان میں لحم روٹی کو کہتے تھے، تو وہ لوگ اس کو روٹی کا گھر کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. بیت اللحم ہی جس کا ہے، ہم عربی میں اس کو گوشت کا گھر کہتے ہیں، اس وقت عبرانی اور آرامی زبان میں اس کو روٹی کا گھر کہا جاتا ہے. تو جب یہ آیت آ رہی تھی نا تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ چنانچہ جب وہ حاملہ ہو گئی اس لڑکے کے ساتھ، فن تبذت پھر وہ الگ ہو گئی، یعنی کہ وہ بیت اللحم چلی گئی. ٹھیک ہے نا، جو کہ بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر تھا، 8 میل کے. اور رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے اس میں بیت المقدس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر آباد ہے. بھی اس کے ساتھ مکانن قصیہ ایک دور والے مکان میں. ٹھیک ہے نا. آیت 23 فَأَجَاءَهَا پھر لے آیا اس مریم کو، مخادو درد زہ، ٹھیک ہے، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ پھر کیا ہے، ایک کھجور کے تنے کی طرف. اب یہاں پہ آپ لوگ سلیش کریں، اس پہ ڈاکٹر صاحب نے یہی سمجھایا ہے کیونکہ درد زہ جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ جو اس کا درد اٹھتے ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پکڑ لیں تو اس میں تھوڑی برداشت آ جاتی ہے. تو اس وقت انہوں نے اس کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑا. ٹھیک ہے نا. پھر لے آیا اس مریم کو درد زہ اور ایک کھجور کے تنے کی طرف، یعنی انہوں نے اس کو
کو زور سے پکڑ لیا. قال تو اس نے کہا یا لیتنی اے کاش متو میں مر جاتی قبل ھذا اس سے پہلے وکنتو اور میں ہو جاتی نسیم منسیا بھولی بسری. اب دیکھیں یہ آپ سچویشن دیکھیں, اس کو ہم ویژولائز کریں 23 آیت کو, تو واقعی اس وقت وہ بے چینی کی جو انتہا ہوگی اس عالم میں بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا ہوگا کہ جب وہ یہ بچہ لے کے جائیں گی تو کیا ہوگا اور لوگوں کو کیا جواب دیں گی. تو واقعی وہ بے ساختہ اس بے چینی کی کیفیت میں ان کے منہ سے نکلا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, یعنی میں مر ہی جاتی اور میں ہو جاتی بھولی بسری. یعنی مرنے کے بعد ایک وقت ایسا تھا نا کہ لوگ بھلا بھی دیتے ہیں, تو وہ کہتی میں وہ سچویشن ہو جاتی. اچھا اس میں دیکھیں اس کیفیت میں فنادہا چنانچہ فرشتے نے آواز دی اسے من تحتہا اس کے نیچے سے اللہ تحزنی کہ تو غم نہ کھا قد تحقیق جعلا جاری کر دیا ہے ربو کی تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے سرین ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں فوراً حوصلے کے لیے اور اس سچویشن کے لحاظ سے یہ والی یہ اس طرح سے آواز آئی. اچھا اب اس میں ذرا پلیز آپ لوگ دھیان سے سنیں, یہ دو رائے ہیں, یہ دو رائے اس طرح سے ہیں کہ ہے نا, اور ہمارے ترجمہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے نے آواز دی اس کے نیچے سے. اب یہاں ڈاکٹر اسرار کی رائے ہے کہ مفسرین کی دو رائے ہیں, ایک یہ ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہے, اور ایک یہ رائے ہے کہ یہ کیونکہ اب وہ معجزہ تو حضرت عیسیٰ کا یہی ہے نا کہ نیولی بورن وہ تو بولے تھے, تو ان میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر اسرار کی رائے ہے کہ وہ جو نیچے سے آواز آئی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, لیکن واللہ عالم. یہ دونوں رائے آپ لوگ ذہن میں رکھیں, مفسرین نے فرشتہ بھی کہا ہے اور حضرت عیسیٰ کا بھی کہا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 25 پہ آ جائیں. وَحُزِّي اور تو ہلا الیکا اپنی طرف بجذع النخلتی کھجور کے اس تنے کو تساقط تو وہ گرا دے گا علیکا تجھ پر رطباً جنیہ کیسی تازی پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی ان کا پانی کا بھی انتظام کر دیا گیا, کھجوریں بھی پکی ہوئی ہوں گی تو یہ ان کو بھی کھا اور پانی بھی. ٹھیک ہے نا. فکولی سو تو کھا وشربی اور پی وقری اور قری عینن اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھیں. فاما پھر اگر ترین تو دیکھے من البشری آدمیوں میں سے احدن کسی کو فقولی تو کہہ دینا کیا کہہ دینا انی بے شک میں نے نظر مانی ہے للرحمانی رحمان کے لیے صومن روزے کی. فلن اکلما لہذا ہرگز نہیں میں کلام کروں گی الیوم آج انسین یعنی کسی بھی انسان سے. اب یہ پورا ذہن میں رکھیں. 26 میں ہم تھوڑا سا رکتے ہیں. اب آپ دیکھیں جس طرح اب یہ حوصلہ دیا گیا کہ نہیں یہ پریشان نہ ہو بلکہ آپ پئیں, آپ کھجور بھی کھائیں, اور اچھا یہ بھی آگے بتا دیا گیا. اب یہ وہ دونوں رائے دیکھیں, آیا یہ فرشتے نے کہا یا حضرت عیسیٰ نے, واللہ عالم. اچھا پھر ان کو یہ بھی کہا یہ بھی آگے بتا دیا گیا کہ آپ ہمت سے کام لیں. اب یہ معجزات انہوں نے دیکھ لیے نا, یہ چیزوں کے معجزات ان کو دکھا دیے گئے اور ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ ٹھیک ہے اب یہ پئیں آپ یہ کھائیں, اور ٹھیک ہے جب آپ آبادی میں جائیں گی یہ بچے کو لے کے تو ٹھیک ہے تو آدمیوں کو دیکھیں تو ان کو کہہ دینا کہ میں تو آج کلام نہیں کروں گی بلکہ میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے اور میں روزے سے ہوں, صومن روزے سے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں یہ نسل انسانی پہ جب یہ احکامات آئے ہیں تو یہ اس وقت کے لحاظ سے آئے ہیں. اب یہ جو آج ہم شریعت پڑھ رہے ہیں, اب قرآن میں کوئی پڑھے اور یہ آیت پڑھے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اب آپ چپ کا روزہ رکھیں. نہیں, اب یہ آپ اس شریعت میں چلے گئے ہیں. اس وقت کے احکامات کے مطابق کھانے پینے کی پابندی کے ساتھ ساتھ بات چیت پر بھی پابندی تھی. تو ان کو یہی کہا گیا کہ تم یہ کہو, کیونکہ اس وقت یہ تھا. لیکن آج آپ اور میں ذہن میں رکھیں, ہمیں جو رولز فالو کرنے ہیں وہ بقرہ والے ہی ہیں. جو ہمیں روزے کے احکامات کے لیے جو رولز ہیں وہ ہمیں امت محمدیہ اور شریعت محمدیہ والی ہی فالو کرنے, رائٹ. یہ اب آپ کو لکھ لیں کہ بھی یہ اس شریعت کا حصہ تھا کہ اس وقت لوگ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات چیت کا بھی ہوتا تھا, اس پہ بھی پابندی ہوتی تھی. تو ان کو کہا کہ آپ آبادی میں جائیں اور جب کوئی بات کرے تو ان سے کہیں کہ میں کلام نہیں کروں گی, میں آج روزے سے ہوں. آیت نمبر 27 دیکھیں. فآتت پھر وہ مریم لے آئی بھی اس بچے کو قومہا اپنی قوم کے پاس تحملہ اسے اٹھائے ہوئے. قالو انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقد البتہ تحقیق جئتا تو نے کیا کیا شیئا فریہ بہت ہی برا کام. یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن ماں کانا نہ تھا ابو کی تیرا باپ ابو کم را سو ان نہ تیرا باپ برا آدمی تھا. وما کانت اور نہ تھی امو کی تیری ماں بغین بدکار.
ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں اختہ ہارون کو آپ لوگ سرکل کریں. اس میں ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق ہے کہ ایک تو ممکن ہے ان کے اپنے بھائی کا نام ہو, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق یہ جو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ان کو یا اختہ ہارون کہا ہے. تو اس میں دونوں ذہن میں مفہوم ذہن میں رکھیں. اچھا فاشارت, تو اس مریم نے اشارہ کیا, الیہ, اس بچے کی طرف, قالو, انہوں نے کہا, کیفا نکلمو, کیسے ہم بات کریں, من, اس سے جو, کانا ہے, فی المہدی, گود میں, صبیًا, ایک بچہ, ٹھیک ہے نا. آیت 30, قالا, اس بچے نے کہا, انی عبد اللہ, اب اس کو 1 2 3 کریں, بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے, انجیل, وجعلنی نبیّا, اور اس نے مجھے بنایا نبی. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے تو خود کہا ہے اس بچے نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا. تو یہ دیکھا آپ لوگوں نے, ادھر ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا بھی ہے جو آیت نمبر 12 میں, کہ وہ بچے ہی تھے تو ان کو حکمت دی, اور یہاں حضرت عیسیٰ کا بھی یہی ہے, تو ان کی بھی یعنی نیولی بورن ہے, بالکل نومولود ہے, تو بچے نے کہا بے شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا. آج آیت نمبر 31, وجعلنی سوری, اس نے مجھے بنایا مبارکن بابرکت, اینما, جہاں کہیں بھی میں, کنتو, میں ہوں, و اوصانی, اور اس نے وصیت کی ہے مجھے, بالصلاۃ والزکاۃ, نماز کی اور زکوٰۃ کی, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں, یعنی جب تک میں زندہ ہوں مجھ پہ فرض کر دی گئی ہے نماز اور زکوٰۃ, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, یہ دودھ پیتے بچے کا اس طرح سے بولنا ایک کھلا معجزہ ہے. آیت نمبر 32 پہ آ جائیں, وبرم, اور مجھے بنایا نیکی کرنے والا, بوالدتی, اور اپنی والدہ کے ساتھ, ولم یجعلنی, اور نہیں اس نے بنایا مجھے, جبارن شقیہ, کیسا, نہ سرکش نہ بدبخت, والسلام, اور سلام ہے, علیہ, مجھ پر, یوم, جس دن, ولدتو, میں پیدا ہوا, و یوم اموتو, اور جس دن میں مروں گا, و یوم ابعث, اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا, حیًّا, زندہ کر کے. اب دیکھیں اگلی آیت کتنی خوبصورت ہے, آیت نمبر 34, ذالک عیسی ابن مریم, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, یعنی یہ جتنا اس وقت گڑبڑ ہو چکی ہے, جو تم لوگ کر چکے ہو نا, یہ ہے حقیقت. ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, قول الحق, حق کی بات, الذی فیہ, وہ جس میں, یمترون, وہ شک کرتے ہیں. اب اس پہ آپ لوگ خود لکھیں, یہودی اور عیسائی, جو ہم نے نوٹس میں سٹارٹنگ میں ڈسکس کر دیا, یہ ان کی افراد ایک مغضوبے بن گیا, ایک ولد ضالین بن گئے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ حق کی بات وہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں, کون, یہود و نصارہ کرتے ہیں, یعنی اصل حقیقت نہیں پتا, بس ایک اس پہ فرضی پہ جنریشن ٹو جنریشن چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 35, ماں کانا, نہیں ہے لائق, للہ, اللہ کے لیے, این, یہ کہ, یتخذ من ولد, کہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کے لائق کہ وہ بنائے کوئی اولاد, سبحانہ, وہ پاک ہے. آپ لوگوں کو کلیئر ہو جاتی ہے نا یہ بات, یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے بھائی. جیسے آیت الکرسی میں نہ اللہ کو اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ اس کو تھکاوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. خالق اور مخلوق, تو ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے لائق اللہ کے کہ وہ بنائے کوئی اولاد, سبحانہ, وہ تو پاک ہے. اذا, جب, قضا, وہ فیصلہ کرتا ہے, امرن, کسی کام کا, فانما, تو صرف, یقول, وہ کہتا ہے, لہو, اس کے لیے, کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ لکھیں آپ لوگ سورہ آل عمران 45 میں جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے, کلمت اللہ, ٹھیک ہے نا. یہ سورہ آل عمران 45 لکھ لیں آپ لوگ. یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ جب کہا فرشتوں نے, اے مریم, بے شک اللہ خوشخبری دیتا آپ کو, بکلمتن, اس کلمے کی, منہ, اپنی طرف سے, اسمہ عیسیٰ ابن مریم, اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم, ٹھیک ہے نا. یہ سورہ آل عمران 45 آپ لکھ لیں. اچھا آگے 36, وَإِنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ ہی ہے, ربی, میرا رب, وَرَبُّكُمْ, تمہارا اور تمہارا رب, فَاعْبُدُوهُ, تو اسی کی عبادت کرو, ٹھیک ہے نا. تمام انبیاء اور رسول کا میسج یہ ہے, ایک اللہ کو مانو اور اس کی عبادت کرو. ہاذا, یہی ہے, صراط مستقیم, ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم, سارا دن ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ یہی سیدھی راہ ہے. فختلط, پھر اختلاف کیا, احزاب, ان گروہوں نے, من بینہم, آپس میں, ٹھیک ہے نا. آپس میں دیکھیں اختلاف ابھی بھی یہ چل رہا ہے, یہ اختلاف آپس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو لے کے انہوں نے یہ کہہ دیا اور نصارہ نے یہ کہہ دیا.
फ़वैलुन चनांचे हलाकत है, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए जिन्होंने कफ़रु कुफ़्र किया, मिन मशहदी यौमिन अज़ीम बड़े दिन की, बहुत ही बड़े दिन यानी क़यामत की हाज़िरी के लिए। तो ये जो 37 आयत है ये बड़ी अहम है। आप देखें आज भी करंट नाउ सिचुएशन देखें, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हैं तो सारे इंसान ही ना। देखें जो ये क़यामत की हौलनाकियाँ आसान नहीं है, ये जहन्नम के अज़ाब पढ़े नहीं जाते, ठीक है ना? तो ये वही 37वीं आयत में है कि अब भी इस वक़्त जितने लोग देखें मरते जा रहे हैं यहूद नसारा में से, ठीक है ना? वो सारे क्या है इस अकीदे के से, इस मन घड़त अकीदे के साथ ही मर रहे हैं ना। जी, जिन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया हुआ है, उन्होंने माबूद बनाया है, उसी के साथ उनको मौत आई जा रही है। उस मौत के बाद अल्लाह ताला ने कहा ये बहुत बड़ी हलाकत है, बहुत ही हलाकत क्योंकि उस मन घड़त जो भी इन्होंने बनाई हुई है, उसी मन घड़त अकीदे के मुताबिक इनको आज मौत आई जा रही है। ठीक है ना? आयत नंबर 38 देखें, अस्मई बिहिम क्या ही खूब सुनते होंगे वो लोग, व अबसिर और क्या ही खूब देखते होंगे, यौम जिस दिन यातूनना कि वो आएँगे हमारे पास, लाकिन ज़ालिमून लेकिन वो ज़ालिम लोग अल यौम आज के दिन फी दलालिम मुबीन सरी गुमराही में हैं। व अंज़िरहुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएँ इन्हें यौमल हस हसरती उस रोज़े हसरत से इज़ा जब कुदियल अम्रु फैसला हो जाएगा हर मामले का। ठीक है ना? यानी आज आपकी और मेरी हम लोगों की नालायकी थी, हमने कुरान नहीं उठाया। देखें, कुरान के अंदर कितनी हिकमत है, हम सिर्फ़ तिलावत पे ज़ोर था। ठीक है, उसका अजर बहुत ज़्यादा है, तजवीद के हक़ सब कुछ है। लेकिन हम जैसे लोग जो अरबी नहीं है, हमें तो उसको हम इसको समझेंगे तो अमल होगा ना। तो वो तो हसरत का दिन होगा और वो क्यों हसरत का दिन होगा, आप लोग याद रखिएगा। ये जितना हम पीछे पढ़ आए हैं ना कि हमने अल्लाह ताला से एक वादा लिया है उस अहद अलस्त जिसको कहते हैं, उस वादे के साथ हम यहाँ आए हैं और वो वादा हम अल्लाह ताला से करके आए हैं कि अल्लाह ताला जब हम दुनिया में जाएँगे हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तेरी अताअत करेंगे और तेरे रसूलों की पैरवी करेंगे। अब जब हम नहीं करेंगे और हम उस दिन खड़े होंगे तो वो याददाश्त हमें लौटा दी जाएगी। फिर हमें इतना अफ़सोस होगा लेकिन सवाए अफ़सोस, शर्मिंदगी और हसरत के कुछ नहीं मिलेगा। करना अभी है, ये एक ही दफ़ा की ज़िंदगी है और यही दारुल इम्तिहान है और उसमें इतनी खूबसूरत दुनिया बना दी गई है, ठीक है? कहाफ़ में अभी हमने पढ़ा है। ये दुनिया है जो कभी इधर अटेंशन, कभी उधर अटेंशन चली जाती है और वक़्त नहीं है कुरान पढ़ने का हमें। तो फिर देखें ये हसरत का दिन कहा गया है कि आप डराएँ इन्हें रोज़े हसरत से जब फैसला किया जाएगा हर मामले का। वहुम और अब वो फ़ी गफ़लतिन गफ़लत में पड़े हुए हैं। वहुम ला युमिनून और वो नहीं ईमान लाते। इन्ना नहनु बिलाशुबा हम ही नुरिसु वारिस होंगे अर्द ज़मीन के वमन और इनके जो अलैहा इस पर रहने वाले हैं व इलैना और हमारी तरफ ही युरजाऊन वो लौटाए जाएँगे। तो ये बड़ी अहम आयत है। आज फैक्ट्रियों पे आप लोग देखें लोग लड़ रहे हैं, दुकानों पे लड़ रहे हैं, घरों पे लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सब कुछ किसी का भी नहीं है, तुम फिर अगली जनरेशन को दे जाओगे, तुम वो अगलियों को दे जाएँगे, ठीक है ना? फाइनली क्या है? फाइनली तो इसके जो असल वारिस है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ज़मीन भी उनकी है, आसमान भी और हम इन झगड़ों में लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो हम बहुत इस वक़्त जिस नफ़्सा-नफ़्सी का दौर है इसमें आप लोगों को देखें हदीस है, इसका मफ़हूम है, एक आयत भी समझ आए तो उसको आगे पहुँचाएँ ताकि इस गफ़लत से निकलें। ठीक है, आज कुफ़ार का गलबा ज़्यादा है तो हमारी नालायकी है, हमने कुरान को हमें समझना था, अमल करना है और इसे आगे पहुँचाना है। ठीक है, अल्लाह का वादा तो देखें होके रहेगा। एक दिन तो आना है कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम ने फैलना है। तो आप और मैं भी देखें अपना वक़्त हम लोग भी चले जाएँगे, फॉरएवर तो नहीं है ना, हम में से सबने जाना है। अपना-अपना हिस्सा आप लोग डाल के जाएँ इंशाअल्लाह। इसको पढ़ें, इसको समझें, अमल करें और आगे पहुँचाएँ, ठीक है ना? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।